الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے آپ کی خدمت میں قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کی کچھ تشریح اور تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی برزخی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ زہر مسلسل پھیلاتے ہیں کہ جی قبروں والے کیا ہیں، وہ تو مر کر مٹی میں مل چکے۔ تو میں نے احادیث سے، قرآن سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ قبر میں بھی زندگی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عذاب قبر، اس کے بارے میں احادیث پیش کی تھیں، قرآن حکیم کی کچھ آیات بھی پیش کی تھیں کہ انسان جب قبر میں اتر جاتا ہے تو قبر میں زندگی ہے۔ اگر قبر میں زندگی نہ ہوتی تو عذاب قبر کا کیا مطلب ہے؟ پتھروں کو تو عذاب نہیں دیا جاتا، کنکروں کو، ڈھیلوں کو تو عذاب نہیں ہوتا، تکلیف تو اسی کو محسوس ہوتی ہے جس میں جان ہو۔ بے جان کو آپ مارتے رہیں، جب جان ہی نہیں ہے تو دکھ کیسا، تکلیف کیسی، اذیت کیسی؟
اور اس کے بعد یہ بھی عرض کیا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں سے گزرتے تھے تو آپ قبروں والوں کو سلام کرتے تھے. تو یہ بھی ثبوت ہے کہ قبر میں زندگی ہے تو سلام ہو رہا ہے. اگر قبر میں زندگی ہی کوئی نہیں تو پھر سلام کس کو ہو رہا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا وظیفہ ہے کہ آپ جب بھی گزرے قبروں سے قبروں والوں کو بغیر سلام کر کے نہیں گزرے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام خود آپ نے امت کو بھی تعلیم اور تلقین یہی کی، عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے حکم ہے جب قبرستان سے گزریں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور. سلام کے بغیر قبروں سے نہ گزریں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ جب قبروں سے گزریں ہم تو کیا کہا کریں؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو جاؤ ہی نہیں. اب ام المومنین عورت ہیں. اب ایک عورت کے ناطے سے حضرت سیدہ ام المومنین پوچھتی ہیں کہ حضور میں کیا کہوں جب قبروں سے گزروں؟ تو سمجھنے والی بات ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کا تو جانا ہی حرام ہے، تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ حضور نے انہیں تعلیم دی، فرمایا جب جاؤ قبروں پر تو کہو السلام علیکم یا. تو اس سے صرف قبر والوں کی زندگی کا نہیں، اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ امن و امان کی حالت میں عورتیں بھی قبر پہ. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی احادیث عرض کی ہیں. تو قبروں میں زندگی اور ہماری زندگی سے طاقتور زندگی ہے. ہماری زندگی بڑی محدود ہے اور بڑی مشکوک قسم کی زندگی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو قبر میں اتر گئے انہیں تو کفن بھی مل چکا، انہیں تو کلمہ بھی نصیب ہو چکا، ان کے تو خطرے سارے ٹل گئے، خطروں میں تو ہم گرے ہوئے ہیں. ان کی زندگی اتنی خطرے میں نہیں جتنی ہماری زندگی ہے. اس لیے قبروں والوں کی زندگی قرآن سے بھی نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ثابت رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کو قائم دائم رکھتا ہے جو ایمان والے ہیں، ثابت قول پر. یعنی وہ مرنے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو وہ ڈگمگاتے نہیں، انہیں صحیح جواب دیتے ہیں. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا مطلب ہے کہ قبر میں زندگی ہے، انہیں کلمے کی تلقین ہوتی ہے، فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں اور وہ اپنے سوال و جواب کے صحیح جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. زندگی پھر بھی ثابت ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. سری آیت ہے دوسرے سپارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. اب وہ قتل تو ہو گئے، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، جو کچھ ملا ہم نے قبر میں دفنا دیا. اب اللہ فرماتا ہے یہ قبر میں بھی گئے، ان کے ٹکڑے بھی اڑ گئے لیکن مرے نہیں، زندہ ہیں. تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. دوسری آیت میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا. جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے، جو اللہ کی راہ میں جن کے سینے کٹ گئے، جو مر گئے، فرمایا یہ قبروں میں اتر گئے، تم نے دفنا بھی دیا،
انہیں مردہ کہنا تو کجا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا مرنے کے بعد زندگی ہے، قبروں میں ہیں پھر بھی زندہ ہیں۔ پھر یہ آیت، چوتھی آیت، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا نبی جو تجھ سے پہلے رسول گزرے ہیں ان سے پوچھ۔ اب جو ہے ہی مردہ اس سے کیا پوچھوں؟ تو اللہ کا فرمانا جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں ان سے پوچھ، یہ ثبوت ہے کہ یہ پوچھیں گے وہ جواب دیں گے۔ تو زندگی ہے، قبروں والے زندہ ہیں۔ اس لیے یہ بڑے بدو جاہل ہیں جو کہتے ہیں قبروں والے مردہ ہیں۔ مردہ تو تم ہو کہ وہ تمہاری سن رہے ہیں، تم ان کی، وہ ہماری جوتیوں کے کھٹکار تک سنتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے یہ حدیث پیش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا جس وقت لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو قبروں والے ان جانے والوں کی جوتیوں کا کھسکار وہ بھی سنتے ہیں۔ کیا کمال زندگی ہے، ہم ان کی چیخیں نہیں سنتے، وہ ہمارے کھسکار سن رہتے ہیں۔ تو زندگی ان کی طاقتور ہے، ہماری زندگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے اللہ مجھے ذرا دکھا، مجھے ذرا بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، قالا اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے میرے مجھ رب پر کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کہا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان ذرا آ جائے گا دل کو، ایمان ہے، یقین ہو جائے گا۔ تو دکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ۔ کتنے؟ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، ان کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں کر کے بوٹیوں میں بوٹیاں ملا، ان کے پر فضا میں اڑا، اب کچھ نہ بچا۔ اب کیا کروں؟ فرمایا ثم ادعوہن، اب انہیں آواز دے۔ آپ مجھے بتائیں مردوں کو آواز دینا، ہمارے بناسپتی مولوی جنہیں عقل فکر ہے ہی کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں جی مر گئے، وہ ڈالڈا نسل۔ اب مجھے یہ بتاؤ جن کو ذبح کر دیا گیا، بوٹیاں کر دی گئیں، بوٹیوں میں بوٹیاں ملا دی گئیں، پر اڑا دیے گئے، اب ان کا قیمہ کر دیا، اب اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم انہیں پکار۔ تو ہمارے پاکستانی ملاؤں کے نزدیک تو مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ جب بندے مردے کو پکارنا شرک ہے تو پرندے مردے کو پکارنا کون سا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ جے تسی ستے ہو تو پھر اللہ دی مرضی۔ اب سوال ہوتا ہے جی داتا صاحب سے جا کے ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں، اب میں پوچھتا ہوں داتا صاحب تو اللہ کا بندہ ہے، تو یہ جو پرندہ ہے اور پکار بھی کوئی کہ میں ایرا غیرہ نہیں رہا، خلیل اللہ، اور حکم دے رہا ہے خود اللہ۔ اب لگائیے فتویٰ پہلے ابراہیم خلیل اللہ پر کہ وہ پکار رہے ہیں، اور وہ بھی پرندے کو، وہ بھی مردے کو، اور تعلیم دے رہا ہے خدا، نہ خدا رہا نہ خلیل اللہ رہا تو ملا رہا۔ تو اس ملے کی ہمیں کیا لوڑ ہے؟ ہمیں خلیل اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔
اب کیما کیے ہوئے، یہ تیسرے سپارے میں ہے، سورہ بقرہ ہی ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے بولا تو پکار، ثم ادعوہن، ان سب کو آواز دے، لگائی جو آواز، چڑیا چڑیا کی شکل میں، بٹیرا بٹیرے کی شکل میں، کیما ادھر سے نکلا، جہاں جہاں تھا، جدھر جدھر تھا، ادھر ادھر جڑتے گئے اور اڑتے گئے، اور اڑ کے ادھر نہیں گئے، یا اتینا کا سایہ، تو بلا، تو پکار، ان کے گوشت کے پرزے بھی سنیں گے، اور سن کر ان کے جسم کے ٹکڑے جڑیں گے، یہ اسی لمحے جڑیں گے، اسی لمحے اڑیں گے، اور جڑ بھی گئے اور اڑ بھی گئے، مردوں نے سن بھی لیا، عمل بھی، پتا چلا کہ مردے سنتے ہیں، کیما ہو کے بھی سنتے ہیں۔ اب باقی رہا کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر اپنی سمجھ کا علاج کرا نا، اس حقیقت کا انکار تو نہ کر، اپنی، تو یہ نہ کہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتے، تو کہے وہ سن سکتے ہیں پر میں سمجھ نہیں سکتا، یہ میرے علم کی کمی ہے، میرے شعور کی کمی ہے، میرے نور کی کمی ہے، میرے پاس علم اتنا نہیں ہے کہ ایک آدمی میدان میں کٹ گیا پھٹ گیا، میں کہا کرتا ہوں اگر کٹنے پھٹنے والے مر جاتے مٹ جاتے تو کوئی مرنے کی آرزو کبھی نہ کرتا، مرنے کی آرزو کوئی، اگر یہ پتا ہوتا مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ ہے کافروں کا عقیدہ، کافر کی زندگی صرف لبے گور تک ہے، اور مومن کی زندگی آگے لاہور تک ہے، کیا سمجھے؟ کافر کی زندگی قبر کی گور کے کنارے تک ہے، اور مومن کی زندگی آگے مدنی پیارے تک ہے، اسی لیے کافر مرنے سے گھبراتا ہے اور مومن سینہ تان کے آتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کھوٹا دیں گے کھرا لیں گے، اس جہان میں نہیں اگلا جہان، یہ تنگ ہے، اس جہان کا اپنا ہی کوئی رنگ ہے۔ اس لیے قرآن مجید، پھر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، اور یہ سپارہ ہے 8واں، سورہ اعراف، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے عذاب میں گرفتار کر کے پوری قوم کو برباد کر ڈالا، اجاڑ دیا، مار ڈالا، جب قوم گئی مر، اب حضرت صالح علیہ السلام مردوں کے اوپر جا کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، مٹی میں اٹے ہوئے ان مردوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے دی صدا، او میری قوم، ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا، لیکن تمہیں پسند نہ آیا، آج رب نے جب تمہیں مکایا، میں تم سے پوچھنے آیا کہ میرے رب کے وعدے سچے نکلے کہ نہیں؟ اب مردے سنتے نہیں، صالح علیہ السلام کے سنا رہے ہیں، پتا چلا اب والے بھی سنتے ہیں، تب والے بھی سنتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ قوم، اس میں بیماری کیا تھی؟ جب بھی تولنا زیادہ تولنا، ایسے تو بے وقوف نہ تب تھے نہ اب ہیں، اب بھی جا کے خیر سے ان سے لیں تو ادھر جب تولیں گے تو کلو سے بھی تھوڑا زیادہ لے لو، تسی خیر ہے، گھر آؤ تو پونا بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو جو بیماری تب، وہ بیماری اب، لیکن تب والوں پہ پتھر برستے تھے،
اب والے بچے ہوئے ہیں، یہ ربیع الاول کی برکت ہے۔ اب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، کم تولنے والے اور کم ناپنے والے۔ کیا ناپنا بھی تو جرم ہے نا جی؟ کہ لینے کوئی آپ سے 1.25 گز آئے، آپ اسے 1.5 گز دے دیتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا، اس کے الٹ ہوتا ہے کام۔ خیر، ویسے جب گز آپ ناپتے ہیں تو اس وقت لگتا ایسے ہے کہ پورا 1.5 گز ایسے کھینچ کے جو مارا، پتہ ہی نہیں چلا لینے والے کو کہ 1.5 دیا ہے کہ 1.25 دیے۔ وہ تو اللہ سلامت رکھے ہمارے ٹیلر ماسٹر صاحب کو کہ انہوں نے پھر بتایا کہ کپڑا کم ہو گیا ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ کام ذرا کم تھا، انہوں نے اور کم فرمایا کہ میرا بھی تو بیچ میں ٹیکس ہے۔ یہ بھی کرم، یعنی ادھر سے شروع ہوئی دیانتداری، اعظم کلاتھ مارکیٹ سے شروع ہوئی ایمانداری، ٹیلر ماسٹر تک مجال ہے کسی نے بے ایمانی کی ہو۔ پورا 6 گز کپڑا بھائی غلام دین لایا، اور آگے ٹیلر ماسٹر تک جب آیا اس نے کہا تیرے چھوٹے پتر دا بن سکتا۔ یہ ایمانداریاں، یہ دیانتداریاں پہلے بھی تھیں، لیکن پہلے والوں پہ دن دہاڑے برستے تھے پتھر، آتی تھی آگ اور جلا کے راکھ کر دیتی تھی، زندہ کر دیے جاتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھیں، لیکن شکر کرو مدنی ماہی آیا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، کم از کم وہ دکھڑا تو مٹایا ہے، شکر ہے وہ ربیع الاول آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی صدا، مرے ہوں کو، مردوں کو کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے پیغام بھی پہنچایا، میں نے نصیحت اور واعظ بھی، تقریریں بھی میں نے بڑی کی، اب الٹا کہنے کیا لگے؟ کہنے لگے تیری تقریر میں اثر ہی کوئی نہیں۔ کہا سبحان اللہ، میری تقریر میں اثر کوئی نہیں ہے؟ تمہاری زمین میں بیج تو میں نے کھرا ڈالا، لیکن کروں کیا کہ تمہاری زمین ہی شور ہے، سیم کی ماری ہے، اب تم گلا کرتے ہو میری تقریر کا، میری تقریر کی تاثیر کا۔ فرمایا نصحت لکم، میرا کام تھا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ تے ساڈا کم قرآن سناون، کوئی منے یا نہ منے، تے ڈوہیں جہانیاں ماریا ویسی جیڑا حد قرآن دی بھنے۔ اب کوئی اب بھی کہے جی قبر والے نہیں سنتے، تو اب میں نے اس کو پکڑ کے گردن سے تو نہیں منوانا۔ مجھے پچھلے ہفتے کسی نے بتایا، یہاں یہ ہمارے اسی روڈ پہ داتا نگر ایک چھتی گلی ہے، وہاں بھی ایک مولوی چھلی ہے، پتہ نہیں نرا ٹلی ہے۔ اس بے وقوف نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہم تو ان ولیوں کو گاجر مولی سمجھتے ہیں۔ واہ کیڑوں کی اولاد، مچھروں کی نسل، جن کی زبان گندی، جن کی فطرت گندی، جن کی عقل نری اندھی، یہ ہیں دشمنان خدا، دشمنان اولیاء۔ انہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ
ولی تو ولی وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. ایک خالی کلمہ گو کے لیے بھی رب نے کہا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اب وہ تو تھے حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے غدار، اور میرے نبی کی امت کے غدار مر گئے جنگ بدر میں. 70 کافر اہل ایمان کی تلواروں نے کھیت کر ڈالے، اور سرکار نے فرمایا ان کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال کر اوپر روڑے اٹا مٹی ڈال دو. ڈال دیے. تیسرے دن میرے نبی آئے اس گڑھے پر اور کھڑے ہو کے پکارا مردود مردوں کو، ابو جہل کو، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یا. کس نے پکارا؟ کن کو پکارا؟ مردوں کو. مردے بھی مردود. اب پاکستانی مولوی کا فتویٰ کیا ہے کہ جو مردوں کو پکارے وہ مشرک ہے، تو فتویٰ ٹھک سے کہاں لگا؟ ان کے مغز میں وٹے، اللہ کرے سارے مر جان سب میں سٹے. کوئی عقل نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، بس منہ بولے جا رہے ہیں کہ جی مردوں کو پکارا. وہ بد نصیب، یہ جو قبروں والے ہیں ان کی زندگی تجھ سے طاقتور ہے. نبی کریم نے بدر کے مقام پر آپ نے آواز دی، مرے ہوئے، کٹے ہوئے، پھولے ہوئے. پھول گیا تھا نا جسم کٹا پھٹا ابو جہل کا. او یا ابا جہل امر حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بولو میرے رب نے جو وعدہ کیا پکا نکلا کہ نہ نکلا؟ ادھر مدنی بول رہے تھے. اللہ حضرت عمر فاروق کا بھلا کرے وضاحت کروا گئے. آگے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن میں تو ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہی سن رہے ہیں. پتا چلا کافر ابو جہل جیسے مر کے مٹ کے کٹ پھٹ کے اگر سن سکتے ہیں اپنے گڑھے میں، تو پھر جو روضۃ من ریاض الجنہ جو جنت میں چس لے رہے ہیں یہ بھی سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا تب والے بھی سنتے تھے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت آپ کو بار بار میں عرض کرتا ہوں. حضرت زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک قبر سے گزرے تو دوست کو کہا سلم علیہ، سلام کر اس قبر والے کو. اس نے کہا مٹی کو، ڈھیری کو. اب نبی کے غلام، نبی کے خادم، نبی کے شاگرد خاص حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ان رآک فی الدنیا یوما قط انہ لیعرفک الآن، صرف ایک مرتبہ بھی اس قبر والے نے اگر آپ کو دنیا میں دیکھا تو آج تو سلام کر، پہچانے گا بھی، جواب بھی دے گا. ان قبروں والے زندہ بھی ہیں، زندہ ہیں تو دیکھتے بھی ہیں،
اور دیکھتے بھی پار سے ہیں. آپ اروار سے پار نہیں دیکھ سکتے، وہ پار سے اروار. اب آپ بتائیں ان کی زندگی اکمل ہے یا آپ کی؟ ہماری زندگی میں طاقت قوت نام کی شے، بس چل پھر رہے ہیں، لیکن قبروں میں جانے کے بعد نظر تیز، سماعت تیز، اروار پار دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد، حضرت عباس کے بیٹے، رسول اللہ کے صحابی، آپ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا ما من احد یمر قبر اخیہ المومن کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن